ایک تو یہ کہ یہ تحریک عدم اعتماد والے معاملے پہ یہ پیپلز پارٹی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ کھڑی ہے نا آخر تک. مطلب ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ کل کو آپ کو لگے کہ تصادم ہونے جا رہا ہے اس لیے جمہوریت کو خطرہ ہو رہا ہے اس لیے کوئی تیسری قوہ فائدہ نہ اٹھا لے تو جمہوریت کے بہترین مفاد میں پیپلز پارٹی ایبسٹین کر جائے. ایسا کچھ تو نہیں ہوگا نا. میں دیکھیں اگین میں کہہ رہا ہوں پوچھ رہا ہوں نہیں وسیم میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں ہم یہ چیزوں پہ جا کیوں رہے ہیں. یہ سوالات ہماری میڈیا آپ کے ذہن میں میڈیا میں یا ہم میں کیوں آتے ہیں. یہ دوسری آپ کہیں گے تو بتائیں. میں نہیں میں ریزن بتاتا ہوں نا کیوں آ رہے ہیں. ریزن میں بتا رہا ہوں. اچھا ٹھیک. تحریک عدم اعتماد یہ دوسری بار آ رہی ہے کسی پرائم منسٹر کے خلاف. 88 میں بی بی کے خلاف 89 میں مطلب 88 والی حکومت جب آئی تھی اس کے 11 ماہ بعد تقریباً آئی تھی. 89 میں تحریک عدم اعتماد آئی تھی جمع ہوئی تھی 23 اکتوبر کو. ٹھیک 1 نومبر کو اس پر ووٹنگ ہو گئی تھی اور اس کو ڈیفیٹ کر دیا. وہ ناکام ہو گئی لیکن حکومت پھر بھی کچھ عرصے بعد چلی گئی تھی 1990 میں اور انکانسٹیٹیوشنل میجرز یہاں 58(2) بھی اس وقت تھا اس پہ گئی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ 7 دن کے اندر اس پہ ووٹنگ ہوئی. یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ تصادم ہو جائے گا. اس وقت کوئی ایسی بات ہوئی تھی کہ تصادم ہو جائے گا. تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد بے نظیر صاحبہ کا جو پارلیمنٹ سے خطاب تھا وہ بڑا ہی اسٹیٹسمین والا تھا, بڑا زبردست خطاب تھا. ابھی اور اس وقت کیا ہے کہ اگر میں چھوڑوں گا نہیں مطلب ایک فرق تو دیکھیں یار دونوں سائیڈوں کو فرق دیکھیں. تو اسی لیے تصادم کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ماحول ایسا پیدا کیا ہے. ہم کبھی بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہزاروں لاکھوں کے جلوس کے ساتھ وہ پہنچے, ہزاروں لوگ ان کے آئے, ملتے چلے گئے اور ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا کیا, تقریر کی, ڈسپرس ہوئے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور ان کی کیا تھا کہ میں ایک غیر جمہوری شخص کو جمہوری طریقے سے نکالوں گا. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں میں 10 لاکھ لوگ جمع کروں گا. اور میں تو کہتا ہوں 10 لاکھ کم بتا رہا ہے وہ بہت. اچھا اس نے 1 کروڑ نوکریاں دی ہیں نا, تو 1 کروڑ تو آئیں گے. جس کو نوکری ملی وہ کیوں نہیں آئے گا. 50 لاکھ جائے گا نا. نہ 50 لاکھ یار جس کی وجہ سے نوکری ملی ہے اس کو نہیں آئے گا. 50 لاکھ گھر دیے ہیں. 5-6 لوگ تو ہوتے ہیں نا ایک گھر میں, 6 لوگ اگر ایوریج پہ لگا لیں 3 کروڑ یہ ہو گئے تو 4 کروڑ اس کی جیب میں پڑے ہیں. اسی وجہ سے تو پاپولر نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں جو لوگ یاد کرتے ہیں. آپ لوگ اگین بنائے سے آپ لوگ میں کہتا ہوں کہ لوگ یہ کیوں نہیں کرتے کہ اس ملک کے لوگ اب اس کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے. جب وہ دیکھ رہا ہے کہ 15-16 یا جتنے بھی لوگ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا مجھے کسی نے نہیں کہا, آپ کہہ رہے ہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف ووٹ دیں گے. جی بالکل کہا ہے. تو has he lost his majority in the house or not today as we speak right now? Does he have any again morality پہ moral authority آج کی تاریخ میں اچھا ہے بہت ویک ہے. بہت ویک ہے. مورلز کو چھوڑ دیں. لیگلی پتہ چل جائے گا عدم اعتماد والے دن. میں لیگلی پہ آتا ہوں. ایک اور شک بھی ہے آئین میں. آج آئینی ایکسپرٹ بنا ہوں میں. آئی تھنک 91(7) ہے. خیر وہ شک یہ ہے کہ اگر کسی وقت پرائم منسٹر سرو کرتے ہیں ایٹ دا پلیجر آف دا پریزیڈنٹ, یہ لکھا ہوا ہے. پریزیڈنٹ اپنا یہ اختیار تب تک استعمال نہیں کر سکتا جب تک اسے یہ پتہ چلے کہ پرائم منسٹر اپنی عددی اکثریت کھو چکا ہے, اور اس کیس میں وہ پرائم منسٹر کو کہے گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو. اب یہ اپنی میجورٹی ثابت کریں. ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مورل کوئی نہیں ہے, عددی اکثریت وہ کر چکا ہے. پریزیڈنٹ کیوں نہیں لیتے ان سے یہ؟ اور اس میں کوئی تاریخ میں مطالبہ نہیں کر رہا ہوں. دیکھو وہ پریزیڈنٹ کا مطالبہ کیوں کروں؟ پریزیڈنٹ کا آئینی فرض ہے. مطلب آپ عجیب آئینی فرض ہے یا آئینی اختیار ہے؟ آئینی فرض ہے. He shall or he may? He shall. اچھا in that case he shall. تو پھر آپ عدالت چلے جائیں پھر کہ آئین کو پابند کریں. پھر وہ اپنا نہیں کرنا. میں صرف کہہ رہا ہوں اس ملک کو آئین اور قانون پہ چلنے دینا یار. ہر ایک آدمی عدالت کو بیچ میں لے آئے, کسی اور کو بیچ میں لے آئے اور ان سے کہہ دے یہ کر لے. اب چھوڑیں, لیٹس موو. ہم آگے بڑھتے ہیں. اس ملک کو اگین آئین اور قانون پہ چلنے سب شروع ہوں, مورالٹیز پیچھے رہ جائیں گی. اس لیے کہ مورالٹی پھر اگر آپ آئین اور قانون پہ چلے تو مورالٹیز نہیں آتی. ٹھیک, میں ایک چھوٹا سوال. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا, اور ناکام ہو جاتی ہے تو کیا؟ تو پہلا میرا سوال ہے اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ سیٹ اپ چلے گا یا پھر نئے الیکشن ہونے چاہیے؟ اگین یہ پیپلز پارٹی کی میں بتاؤں, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, جمعیت علماء اسلام اور بھی پارٹیز ہیں, مینگل صاحب کی پارٹی, ان سب نے آپس میں صلاح مشورے کیے. میں ان کا حصہ نہیں ہوں. میں صوبائی چیف ایگزیکٹو ہوں, میں ادھر ہوں. انہوں نے آپس میں جو ہم بھی, اینڈ اگین
اس قسم کی سچویشن ہے کہ جا کے سوال نہیں کرتے کہ جی آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے, مجھ سے وسیم صاحب پوچھیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں. اٹ از کوائٹ یو نو آئی تھنک وہ امیچور کہ میں کہوں جی وسیم صاحب پوچھیں گے میں کیا جواب دوں. میں اس چیز پہ کہ کیا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. آپ میرا اوپینین اگر لیں گے, میرا اوپینین لیں گے کہ اس ملک کے اندر جو کیا لفظ اس کا اردو میں, جو ٹینشنز اس وقت ہیں, جو ڈیویزیبلٹی آ گئی ہے, پولرائزیشن جو آ گئی ہے, پہلے ہم نے وہ ٹیمپریچرز کو کول کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ لاز ایسے بنائے جائیں, جو انہوں نے لاز چینج کیے ہیں جس میں پیکا کا قانون بھی ہے, ٹھیک ہے, ان سب کو درست کرنا چاہیے. اس میں ٹیمپریچرز لو ڈاؤن لے آ کے, اس کے بعد نئے الیکشن میں جانا چاہیے. الیکشن ارلی ہوں, اگین ارلی الیکشن کا بھی گنجائش ہے, ٹھیک ہے, ٹائم پہ الیکشن کی بھی گنجائش ہے. آئینی اور قانونی طور پہ جو بھی حل ہو, انہیں کوئی بھی اگر وفاق میں کچھ ایسا فیصلہ ہوتا بھی ہے, وفاق میں جو بھی فیصلہ ہو کہ ارلی الیکشن ہونا ہے یا مدت پوری کرنا ہے, سندھ پر اس کا امپیکٹ آئے گا یا سندھ کا ایوان اپنی مدت پوری ہی کرے گا؟ آئینی اور قانونی طور پہ نہیں آئے گا کوئی بھی, وہ الگ ہے, ٹھیک ہے, نمبر ون. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی بی ویری, حکومتیں ایسی نہیں چلتی, مطلب یہ تھوڑی کہ چیف منسٹر کی مرضی ہے کہ میں نہیں فالو کرتا, صحیح ہے, میں بھی باؤنڈ ہوں اپنی پارٹی کی ڈیسیشنز کے اوپر, ٹھیک ہے, ایز فار ایز دے آر یو نو انڈر دی کانسٹیٹیوشن. ابھی کچھ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے اس حوالے سے, یعنی وہ جب وقت آئے گا تب. ابھی کوئی آج کی تاریخ میں آپ کو کتنا یقین ہے کہ تحریک اعتماد کامیاب ہوگی؟ میرے سے پرسنلی پوچھتے ہیں, آپ کی ذاتی رائے. اچھا یہ سوال میں آپ سے کر سکتا ہوں؟ چلیں, ویسے سوال کرنے میں آیا ہوں لیکن آپ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. میرا 100% دیکھیے نا, میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو آپ, اگین مائی انفارمیشن از واٹ آئی ہیو سین فرام دا ٹیلیویژن چینل. اس وقت عمران خان صاحب اپنی عدیدی اکثریت کھو چکے ہیں. میرے حساب سے تو صدر کو اپنا آئینی اختیار استعمال, آئینی فرض اختیار نہیں, فرض استعمال کرنا چاہیے, اور انہیں ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کل کہنا چاہیے. کل سنڈے, چلے منڈے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنے زیادہ سے زیادہ منڈے کو کہنا چاہیے کہ بھائی اب تمہارے پاس آپ نمبر آپ 172 لے آئے. اگر وہ 172 لے آتے تو بات ہی ختم ہو جائے گی. اچھا, مجھے بڑی حیرت ہوئی نا, یہ جو سارا مسئلہ چل رہا تھا, کبھی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل فورسز سارا یہ کر رہی ہیں, پھر انہوں نے ایک جلسے عام میں کہہ دیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ یہ لائیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہے, اللہ کے حکم پہ لے آئے بندے. میں تو, ہمارے پاس اکثریت موجود ہے, آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ بے نظیر صاحبہ نے 7 دن میں ووٹ کرایا تھا. صحیح ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی اس وقت, اور آپ نے خود اور اس وقت ادارے نیوٹرل بھی نہیں تھے. ہاں جی, اس وقت ادارے نیوٹرل بھی نہیں تھے. مجھے نہیں پتا ہے اس وقت, آپ کو نہیں پتا. دیکھیں اگین میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن اس وقت کے بعد 2013 میں سپریم کورٹ کے اندر 1989 کی نو کانفیڈنس موو کی باتیں ہوئی تھی. اور میں ماحول کو اور پولرائز کرنا نہیں چاہوں گا, آگے بڑھے. پاکستان کے اداروں سے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اعتراض تو میرے خیال کسی اور کو ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اگین دیکھیں, کوئی انڈیو فیور تو نہیں کر رہے گورنمنٹ کو؟ نہیں, میں ایک بات بتاؤں, ہمیں یہ لگ رہا ہے جی کہ پہلی بار اس ملک کی ہسٹری میں, اگین میری نالج ہو سکتا ہے کچھ کم ہو, لیکن جو میری جہاں تک نالج ہے, پہلی بار اس ملک کی ہسٹری میں ڈیموکریٹک پروسیس کو میچورٹی کی طرف لے جانے کے لیے بات ہو رہی ہے کہ کوئی نیوٹرالٹی جو اسے ہم کہتے ہیں وہ رہے, کوئی سائیڈز نہ ہوں. میں نے ابھی تک نہیں سنا, نہیں تو یہ ہم سنتے ہیں, درست ہے کہ نہیں ہے, مجھے تو آج تک کوئی فون شون نہیں آیا اس طریقے سے, لیکن سنتے ہیں کہ جی فلانے کو فون آ گیا, فلانے کو یہ سن نہیں بات. اگین میں لیکن میں نے سنا بھی نہیں اس دفعے کے. اور جو کچھ لوگ اگین ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیمز, وہ کہتے ہیں یار ہمیں کوئی بتا ہی نہیں رہا کیا کرنا ہے, کرنا کیا ہے. اور ان کی تھوڑی سی شاید ہچکچاہٹ اسی لیے کہ پہلے ہمیشہ وہ کہنے پہ کام کرتے تھے, لیکن اگر نہیں ہے, کیا کہہ رہے ہیں ایم آپ کو, کیا کریں گے؟ ایم کیو نہیں, ایم کیو میں نے کہا ایم کیو کی بات نہیں کر رہے تھے, میں نے اسیوم کیا. میں غلط کیا. اچھا ایم کیو کی بات نہیں کر رہے, آپ پارٹی سے بات کرو. میں کہا سندھ میں تو اتحادی وہی ہے نا. آپ چھوڑے نا بہت, چلیں میں آپ کو آگے بڑھ کے بتا رہا ہوں, لیٹ می سے اٹ دس وے, میں آپ کو اپنی انفارمیشن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جی ایم کے میں سوچ رہی ہے کہ ہمیں اشارہ, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. آئی کین چیلنج. چلیں اب بول لیں, مجھے نہیں پتا اس کا, میں نہیں آپ سے کہا ہوگا, لیکن میں اپنی معلومات آپ ان سے, میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں. جی آپ کہہ رہے ہیں ادھر ادھر دیکھنا سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی بتا دو تو کرنا کیا ہے, وہ نہیں بتا رہے. چلیے یہ میں چیلنج, اب میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ میچورٹی اب آئے گی نا پارٹیز کے اندر کہ جب فیصلہ خود کریں گے اپنا. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کسی اور کی بات کر رہا تھا اس وقت. میں نے ان سے یہی کہا تھا
کہ میں نے کہا یہ تو آپ کے لیے اچھی بات ہے کہ آپ اپنے خود فیصلہ کر جائیں، اور یہاں سے میچورٹی آئے گی پولیٹیکل پروسیس میں، وچ از اے ویری گڈ انڈیکیشن. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس ساری چیز میں کم از کم یہ چیز تو ہو رہی ہے. پاکستان کی جمہوریت کو خطرہ تو نہیں ہے؟ جمہوریت کو کوئی خطرہ؟ یہ جمہوریت ماضی میں ہوا نا بھٹو صاحب کے حوالے سے ہوا نا کے خطرے کہ جھگڑا سڑک پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کا تھا، فائدہ کی تیسری قوت نے اٹھا لیا اور 10 سال کے لیے کیا ملک. مجھے امید ہے کہ ایسی چیز نہیں ہوگی، ہم فل ریسٹرینٹ رکھیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. کل سندھ ہاؤس کے اندر 30 40 50 لوگ ہوں گے، وہ آئے ڈنڈے شنڈے لے کے اور لوٹے ووٹے لے کے، انہوں نے آ کے سندھ ہاؤس کا گیٹ توڑا، اندر گھسے. ہماری پولیس موجود تھی وہاں. سندھ پولیس ہوتی ہے موجود، مطلب آپ نے پنجاب ہاؤس میں پنجاب پولیس، آپ نے کہا ہماری پولیس چلے سندھ پولیس، لیکن کام کس کا تھا؟ اسلام آباد پولیس کا تھا کہ وہ پورے ریڈ زون سے کراس کر کے ان لوگوں کو وہاں نہ پہنچنے. وہ پہنچی. آپ نے بھی ویژولز دیکھے ہوں گے اس کے. کوئی ایک اتنی ریسٹرینٹ شو کی کہ پولیس والے منتیں کرے تھے نہیں مہربانی کریں. اور اس وقت وہ جس گیٹ سے آئے تھے وہ مین گیٹ نہیں تھا سندھ ہاؤس کا، وہ گیٹ تھا جس سے گورنر صاحب کی انیکسی اور چیف منسٹر کی انیکسی کی راستہ ہے. ادھر آئے. مین گیٹ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر کے عین سامنے ہے. جی جی وہاں نہیں گئے. اگر ان کو کوئی شک تھا کہ کچھ لوگ زبردستی ادھر ہیں یا جو وہ کر رہے تھے تو ادھر جاتے نا. اس گیٹ پہ تو کچھ اور مقصد تھا نا ان کا، لیکن ریسٹرینٹ ہم نے شو کی. فل ریسٹرینٹ ہماری طرف سے ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.